بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ان ادر ورلڈ اور شہیر عبداللہ آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ سے 2-3 چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے جو کہ پاکستان کی مستقبل کے لیے ضروری ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ڈان نیوز نے ایک خبر شائع کی ہے. پہلے تو وہ میں آپ کو خبر سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اس پہ ڈیبیٹ کریں گے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، اور دوسری نمبر پہ پھر بات کریں گے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، کہ جو کہ پر تول رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی تقدیر کو بدلنے کے لیے وہ 21 تاریخ کو پاکستان واپس آ رہے ہیں. پہلے ہم PIA کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو کہ ڈان نیوز نے خبر چھاپی ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن جو منسٹرز ہیں فواد حسن فواد، ان کی ورلڈ بینک کے جو ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. اور میٹنگ کا لکھتا ہے ڈان نیوز کے سنگل ایجنڈا یہی ہے کہ انہوں نے ڈسکس کرنا تھا کہ PIA کو پرائیویٹائز کیا جائے، کیونکہ پاکستان کو جو PIA جو ہے پاکستان کے سالانہ طور پہ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور اس لاس کو کم کرنے کے لیے یا اس چیز کو کم کرنے کے لیے اس کو پرائیویٹائز کرنا بہت ضروری ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس ملک میں، اس ریاست میں جس کو ملک خدا داد پاکستان کہتے ہیں، یہاں پہ مختلف سیاسی جماعتیں اقتدار میں رہی، اور کچھ ڈکٹیٹرز بھی اس ملک میں اقتدار میں رہے، اور جو تھے جبری طور پہ قابض ہوئے ڈکٹیٹرز. لیکن اس ملک خدا داد پاکستان جو قدرتی وسائل کے اعتبار سے مالا مال ہے، لیکن جو حال اس ملک کا ان ڈیموکریٹس نے کیا وہ کسی ڈکٹیٹر نے بھی اس ملک کے ساتھ نہیں کیا. آج اگر PIA کو نشکاری کی ضرورت ہے یا پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پیچھے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو 80s کی دہائی میں جب پاکستان ایئر لائن ایک بااثر ایئر لائن تصور کی جاتی تھی، جو ایک سیف ایئر لائن تصور کی جاتی تھی، کہ جو ایک ریونیو جنریٹنگ ایئر لائن تھی، جس کو پاکستان بلکہ خسارہ نہیں تھا پاکستان کو، بلکہ پاکستان کو سالانہ طور پہ وہ کروڑوں روپے کی آمدنی کما کے دیتا تھا. آج اسی PIA جو آپ کو کروڑوں روپے کی آمدنی دیتا تھا، جس میں لاکھوں کے اعتبار حساب سے لوگ کام کرتے تھے، آج اسی کو نجکاری کی طرف لے کے جایا جائے. پبلک ڈومین سے لے کے آپ کسی پرائیویٹ سیکٹر یا کسی پرائیویٹ کمپنی کو بیچنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور میٹنگز چل رہی ہیں. اس ملک کو لوٹنے میں ان سیاستدانوں نے اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہمیشہ طور پہ اپنی تجوریاں برتے رہے. جو ایک آپ کا ریونیو جنریٹنگ انسٹیٹیوٹ تھا، آج وہ نجکاری کے پہ پہنچا ہے. آپ کی پالیسیز یہاں پہ اس ملک میں ہوتا کیا ہے؟ اس ملک میں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کنگ میکرز ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں فلاں ہم معاشی پتہ نہیں انقلاب لائیں گے، اور بلا بلا بلا. سمجھ یہ نہیں آتی کہ اس ملک کو کنگ میکرز کی نہیں، پالیسی میکرز کی ضرورت ہے. عوام آپ کو پارلیمان میں بھیجتے ہیں کہ پالیسی بنائیں، تاکہ اس پالیسی کے ذریعے سے پبلک کو جو ہے، عام پبلک ہے جو آپ کو اپنا ووٹ دے کے آپ کو الیکٹ کرتی ہے اور آپ کو پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے، اور آپ وہاں پہ جا کے پالیسیز بنائیں، کنگز نہ بنائیں. اور یہاں پہ پالیسیز بنانے کی یہ اتنے لاشعوری طور پہ، یہ اتنے کوئی بیوقوف لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. یہ ہمیشہ طور پہ عوام کو بیوقوف تو نہیں، میں ان کو چالاک ہی کہوں گا، کہ جو ہمیشہ کرپشن کر کے اپنے کرپشن کو بچانے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، اور پھر لوگ جو آتے ہیں اور آخر پہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جی ہم معاشی انقلاب لائیں گے، فراہ کریں گے، امکان کریں گے. آج PIA کی پرائیویٹائزیشن کی بات چل رہی ہے. اس ملک میں یہ پہلے ہی بہت ساری چیزیں اس ملک میں پہلے ہی بہت ساری چیزیں آپ پرائیویٹائز کر چکے ہیں. بہت سارے ایئرپورٹ آپ پہلے ہی پرائیویٹائز کر چکے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں ان کو، موٹر ویز پرائیویٹائز کر چکے ہیں. جس طرح آپ کے حالات چل رہے ہیں، جس تیزی سے یہ پرائیویٹائز کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ آخر پہ ان کے پاس صرف یہ جو آپ کا خط و کتابت جس کو آپ کہتے ہیں، یہ وہ مواصلات کا
جو ادارہ ہے وہی آپ ان کے پاس بچے گا، باقی تو یہ سارے پرائیویٹائز کر دیں گے. کہیں یہ نہ ہو کہ کل یہ کہیں کہ پارلیمنٹ کا جو جہاں پہ یہ پارلیمنٹ جو ان کا عیاشیوں کا اڈا ہے وہ کہیں وہ بھی نہ کہہ دیں کہ یہ بھی اس پہ بھی جو ہے بہت خرچہ رہا ہے، یہ بھی ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں، کوئی کمپنی اس کو خرید لے. تو ان کے حالات تو کچھ ایسے ہی، اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا اپنی تجوریاں بھر کے. کسی کے لنڈن میں فلیٹ ہیں، کسی کے باہر پراپرٹیز ہیں، کسی کے باہر کاروبار ہے. 4 سال تک اقتدار میں یہاں رہتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں اپنے دیسوں کو، اور یہ لوگ اس ملک کا بھلا نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف جو کہ 21 اکتوبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور محترم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں وہ آ کے پاکستان کو معاشی پلان دیں گے. وہ جو انسان جو اس ملک کے عدالتوں کا احترام نہیں کرتا، وہ انسان جو پاکستان کی عدالتوں کو چکمہ دے کے یہاں پاکستان کی عدالتوں کو فراڈ کر کے باہر گیا ہو، اور وہاں پہ پیزاز اور برگر کھائے اور سیر و تفریح کرے، اور جائے یہاں پہ علاج کے نام پہ، یہاں پہ پلیٹلیٹس اس کے پتہ نہیں بہت ہی حد تک نیچے آ رہے تھے کہ کہیں یہ اللہ نہ کرے کہ اس کے کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے، تو یہاں سے بھاگتے ہیں. اور 4 سال تک خود ساختہ جلا وطنی کاٹ کے اس کے بعد آ کے کہتے ہیں کہ یہ اس ملک کو معاشی پلان دیں گے. جو ایک بزدل شخص ہو، جس کے بارے میں پہلے جنرل مشرف آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک بزدل ترین شخص ہے. جو انسان بزدل ترین شخص ہو وہ کیا پاکستان کو معاشی پلان دے گا جس کا انٹرسٹ ہی پاکستان نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر میرا انٹرسٹ کوئی چیز نہیں ہے تو وائی می، میں کیوں کروں گا کہ اس چیز کے خلاف، مطلب اس چیز کے حق میں کیوں دوں گا جہاں پہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ پاکستان نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ یہاں پہ آ کے بادشاہت کرنی ہے. یہ ڈیموکریٹس تو نہیں ہے نہیں، یہ کنگز ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آئیں بادشاہت کریں، اور جائیں ان کی گورنمنٹ ختم ہو جائے، جب ان کی بادشاہ گیری ختم ہو جائے چلے جائیں اپنے دیسوں میں سکون کی زندگی گزاریں. یہاں پہ روٹی کپڑا مکان انہوں نے مہنگا کر دیے، پیٹرول ڈیزل اور ڈالر انہوں نے 100% بڑھا دیے، اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. روٹی انہوں نے 30 روپے کی کر دی، اور جو غریب انسان ہے وہ کھائے گا کیا؟ اور آ کے یہاں پہ ہمیں لیکچر دیتے ہیں. اور دوسری وہاں پہ کہا جاتی ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے ابھی بھی طبی جو ہے جی مسائل درپیش ہیں. رات کو جو میڈیا پہ خبر چل رہی تھی کہ نواز شریف کو طبی مسائل، یہ بہت بونڈے قسم کے لوگ ہیں، یہ عدالتوں کے ساتھ ہمیشہ کھلواڑ کرتے ہیں، اس قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، جس آئین کو لے کے یہ عام عوام کو پٹائی لگاتے ہیں کہ آپ نے اس قانون کی خلاف ورزی کو، اور یہ تو اس قانون کا مذاق بناتے ہیں. کہ اب کیونکہ انہوں نے جو ایفیڈیوٹ جمع کرایا تھا کورٹس میں، اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ ایز سون ایز پاسبل جو ہی نواز شریف کی طبیعت بہتر ہوگی تو وہ پاکستان کو موو کریں گے. تو آج جو میڈیا رپورٹ یہ ہائی کورٹ میں جمع کرا رہے ہیں کہ وہ اسی بات کا ہے، یا تو پبلک کو بتانے کے لیے، یا تو یہ آ نہیں رہے کیونکہ یہ ڈرو ہے، بگوڑا ہے، یہ ایک بزدل ترین شخص ہے. یہ اس کے بارے میں پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ ایک بزدل ترین شخص ہے. اگر تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ نواز شریف جو ہے یہ جو پبلک اسٹانٹس چلا کے، یہ رپورٹس لا کے یہ اپنا پلان کہیں آگے نہ کر رہا، جو کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ دوبارہ نہیں آنا چاہتے، وہ نہیں آئیں گے. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ دوسرا عدالت میں جمع کرانے کا دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عدالتوں کو چکمہ دیں اور عدالتوں کو گھمائیں کہ ہم ابھی تک جی علاج کرا رہے تھے، آپ کیونکہ ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم آئیں گے 4 ہفتے کے بعد یا ایز سون ایز پاسبل کہ جب ہمیں ٹھیک ہو جائیں گے تو واپس آئیں گے. ابھی بھی حالانکہ ہم ابھی آ رہے ہیں، میری طبیعت خراب ہے، میں ابھی آ رہا ہوں، لیکن پھر بھی میری یہ طبیعت ابھی بالکل درست نہیں ہوئی. آئے آپ یہاں پہ پاکستانی عوام آپ کی طبیعت بالکل درست کرے گی. جیسے پرسوں جو ہے شہباز شریف کی لاہور کی سڑکوں پہ گالیاں کھا کے درست ہوئی تھی. لوگ تیار ہیں، لوگ پوچھ رہے، دیکھ رہے ہیں کہ آپ آئیں، آپ کے جو باقی طبی مسائل رہتے ہیں وہ بھی آپ کے ٹھیک کیے جائیں. بہت شکریہ.